میں نے جب یہ ویڈیو بنائی تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے من کی باتیں نہ کریں، دل ہلکا نہ کریں تو انگزائٹی ڈپریشن ہو جائے گا، سوسائڈ کا رسک ہائی ہو جائے گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انسان سوشل اینیمل ہے. کلینکل ریسرچ سائنٹیفک ڈیٹا نے دکھایا ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کریں، اسموکنگ بند کر دیں، پھر بھی آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی کہ اگر آپ کا سوشل کنیکشن زیادہ ہے، سوشل سپورٹ سسٹم زیادہ ہے تو آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہو جائے گی. یہ ایک کلینکل پروون فیکٹ ہے. لیکن اپنی ذاتیات کو، اپنی پرسنل لائف، آپ کا ورک میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے بیڈ روم، باتھ روم، آپ کے ان لاز، آپ کے میاں، اپنے بچوں کے ساتھ جو آپ کی پرسنل سٹف ہے نا، وہ آپ نے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنے جب تک کہ اس انسان کے اندر وہ کوالٹیز پریزنٹ نہ ہوں جو میں اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہی ہوں. سوشل سپورٹ سسٹم ہوتا ہے آپ کے لین دین، ٹرانسیکشنل، آپ کی کمیونٹی کا، آپ کے فرینڈس کا، آپ کے ماں باپ بہن بھائی جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں دکھ سکھ میں، شادی میں، مرگ میں. آپ کو کوئی بچے ڈرائیو کر لیتا ہے، آپ کے کوئی بیمار ہو گیا ہے تو دے آر دیئر فار یو، آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے. وہ آپ کا سوشل سپورٹ سسٹم ہے. ذاتیات از یور پرسنل لائف. آئی ایم ڈاکٹر شمانہ مفتی، امریکن بورڈ سرٹیفائڈ گائنیکالوجسٹ اینڈ سرٹیفائڈ لائف کوچ. آپ نے مشورہ کس سے لینا ہے، اپنی پرسنل باتیں کس سے ڈسکس کرنی ہے. آپ ہمیشہ دیکھیں کہ مشورہ دینے والا اتنا حکمت والا، میچیور، وائز، دانش مند ہو. جب وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہو تو آپ کی مینٹل ویل بینگ، ایموشنل، اسپرچول اور اس کے ساتھ فائنینشیل ویل بینگ بھی مد نظر رکھے کہ آپ اس مشورے پہ اگر آج کام کریں گے، چاہے وہ کام کرنا بہت مشکل ہو، آپ کو لگے بہت کٹھن ہے، لیکن اس مشورے پہ عمل کرنے سے 30-40 سال بعد آپ کی زندگی بہترین ہوگی. آپ کے مستقبل کو مد نظر رکھ کر کوئی انسان آپ کو مشورہ دے، وہ اتنا عقل مند ہو سکتا ہے انسان آپ کے ساتھ بڑا مخلص ہو، آپ کے بہن بھائی فرینڈز آپ کے مخلص ہوں، لیکن ان کا اپنا پرسنل ایکسپیرینسز کیا ہیں لائف میں. کبھی کبھی جس سے آپ مشورہ لے رہے ہوتے ہیں وہ بڑی کرواہٹ والی ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز اتنے بٹر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسا مشورہ دے رہا ہوتا ہے. اگر اس کا کوئی چائلڈہڈ ٹراما تھا، اپنی سیلف اسٹیم لو تھی، یا اس کے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ایسے تھے کہ اس نے اس کی بیس پہ آپ کو کوئی مشورہ دے دیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑا اچھا مشورہ ہے. دیٹ از رانگ. کیونکہ مشورہ ہمیشہ ان بائسڈ، ان ایموشنل، پریکٹیکل اینڈ ایسا ہونا چاہیے جس میں ایموشنز بھی انوالو نہ ہوں. کیونکہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کی محبت کی وجہ سے وہ ایسا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جھکاؤ ایک طرف ہو جاتا ہے. ہم تو ایز اے سرجن اپنے بچوں پہ یا اپنے چاہنے والوں کے اوپر سرجری بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت یہاں سے یہاں آ جاتی ہے اور ہم اتنا کلیئر ہیڈڈنیس کے ساتھ سوچ نہیں سکتے. عورت اور آدمی کا سوچنے کا طریقہ بھی بہت فرق ہے. عورت جو ہوتی ہے وہ بڑی ایموشنل ہوتی ہے، وہ ہر چیز انٹر کنیکٹڈ، انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہے، مٹرنل ہے، نرچرنگ نیچر ہے اس کی ہارمونل فیز پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ایز اے گائنیکالوجسٹ، جب کسی عورت سے بات کرو، اس کو کچھ سمجھانا ہے یا اسے کچھ بات کرنی ہے اچھے موڈ میں، تو ہمیشہ اوولیشن میں بات کریں. اوولیشن میں اس کے ایسٹروجن پیک پہ ہوتے ہیں، دے آر ان گڈ موڈ. اور اگر کہیں ان کا مینوپاز ہو گیا ہے تو ان کو کرینکینس ہو جاتی ہے، رونا دھونا، خود ہی اس ڈپریشن میں ہوتی ہیں جہاں وہ کبھی کبھی ان کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت فوگی ہوتی ہے. اور پری مینسٹرل سنڈروم میں بھی ایسٹروجن کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کی بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. آدمی جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب ہم غاروں میں تھے تو آدمی جب شکار کرنے جاتے تھے تو وہ ہنٹرز تھے، پرووائڈرز تھے. ان کی زندگی موت کا انحصار تھا کہ انہوں نے ایک انسٹنٹ ڈیسیجن لینا ہے چیتے کو مارنے میں، اور ان کو کلیئر ہیڈڈنیس چاہیے تھی. جبکہ عورتیں ہمیشہ سے گیدررز ہیں، انفارمیشن بھی گیدر کرتی تھیں، گھروں کو آرگنائز کرتی تھیں. اور آج کل کے زمانے میں تو جو انفارمیشن ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ سے زیادہ ایکسچینج کر سکتی ہیں آپس میں، اور ہمیشہ سے وہ بات تھی اور آج بھی وہی بات ہے. عورتیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. آدمی کمپارٹمنٹلائز کر سکتے ہیں، کام کو کام کی جگہ پہ، ایموشن کو ایموشن، محبت کو محبت کی جگہ پہ. عورتیں جو ہیں وہ ایموشنز کو آپس میں کھچڑی پکا دیتی ہیں اور ہر چیز کو سپریٹ باکس میں نہیں رکھ سکتی. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ جس کے ساتھ آپ اپنی پرسنل باتیں شیئر کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ جب آپ ڈاؤن فال میں ہوتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کمپلین کر رہے ہیں، مزری اپنی شیئر کر رہے ہیں، تو انسان آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کا سپورٹ کرے گا. لیکن جب آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کا سکسیس چل رہا ہے، تو اس وقت ان کو چپ ساتھ جائے گی. یہاں سے پتہ چلے گا کہ اگر وہ آپ کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے اور آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو وہ صرف دکھ میں ساتھ دیں گے، سکھ میں نہیں دیں گے. تو انسان کا مخلص ہونا بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ آپ کے دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی آپ سے زیادہ خوش ہو. عورتیں جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں وہ ایک اچھا سپورٹ سسٹم ہے یا نہیں؟
میجورٹی عورتیں ایک دوسرے کو ایز اے تھریٹ سمجھتی ہیں. اگر انہیں لگے کہ یہ عورت میرے سے نیچے ہے یا شکل میں، خوبصورتی میں، اسٹیٹس میں، فائنینشلی، ایجوکیشن، تو اس کو تھریٹ نہیں سمجھتی. جب لگے کہ میری ایکول ہے یا میرے سے اوپر ہے تو ایک دم ان کا جو ہوتا ہے نا وہ اینٹیناس کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک نارمل نیچرل پروسیس ہے عورتوں کا، اور ہمیشہ سے ایوولوشن میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اب جو ہے اگر آپ کے ساتھ جو عورتیں ہیں جو آپ کو اپ لفٹ کرتی ہیں، وہ سیلف ایشیورڈ ہیں، کانفیڈنٹ ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وائز ہیں، ان لوگوں کو اپنے حلقہ احباب میں رکھیں. کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کی تمام نگیٹیوٹی کو ریپلیس کر دیتی ہیں وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ. آپ کو ایسا ایڈوائز دیتی ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے ساس نے ایسے کیا تو تم نے وائزلی میچورلی کام کرنا ہے، تم نے اس کے پنجے جھاڑ کے اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا. اپنے میاں کی جو ہے عزت کی نگہبانی کرو. تم نے ہر چیز جو ہے مستقبل کو دیکھ کے سوچنا ہے، سمجھنا ہے. ایکسرسائز کرنی ہے، جا کے اپنا وزن کم کرنا ہے، نئی اسکل حاصل کریں، ایجوکیشن حاصل کریں، نیا کام کریں. آپ نے ہر طرح سے اپنی شخصیت کے اندر نکھار لے کر آنا ہے. ایسا سپورٹ سسٹم جو آپ کی فرینڈس ہوں گی وہی اچھی ہوں گی. اور سب سے امپورٹنٹ، عورت آدمی ایک دوسرے کا لباس ہیں. آپ جتنی باتیں گھر سے باہر کریں گی آپ اپنے گھر کی عزت کو باہر لے کر جا رہی ہیں. اب اگر آپ نے بہت قربانی دے دی اور آپ کو کسی سے بات کرنی ہے تو تھراپسٹ سے کر لیں. وہ کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے باؤنڈ ہوں گے، کسی اور تک بات نہیں پہنچے گی. لیکن اگر آپ کو کوئی اچھا تھراپسٹ نہیں مل سکتا اور آپ کو کسی سے بات کرنی ہی ہے تو اس میں یہ تمام کوالٹیز ہوں. وہ دانش مند، حکمت والا، عقل مند، میچور ہو، اس کے اپنے ایکسپیرینسز اچھے ہوں اور وہ ان بائس پریکٹیکل مشورہ دے سکے آپ کے فیوچر کو، مستقبل کو مد نظر رکھ کے، آپ کی مینٹل، فزیکل، اسپرچول، ایموشنل ویل بینگ کو مد نظر رکھے. اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ یہ بھی دیکھے کہ ایسا مشورہ دے رہا ہے جو کہ آپ کو آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا. تو یہی ایک اچھا مشورہ اور یہی ایک اچھا مشورہ دینے والا ہے.